ابن ابی سرا نے کہا کہ اچھا اس نے یہ چال چلی، تو انہوں نے یہ اسی کی چال اس کے اوپر چل دی اور کہا کہ جو اس کا سر قلم کر کے لائے گا میں اس کو 40 لاکھ دوں گا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے جو ہے اس کا سر قلم کر کے لا کے پیش کر دیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے، جو دین لے کر آئے، جو آپ نے ایک پرامن انقلاب برپا کیا، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ واقعہ کربلا تک پہنچنے سے پہلے آپ حضرات کو، ہم سب کو اس بات کا فہم ہونا چاہیے کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس دین کے پھیلانے کے اندر، اس کو قائم رکھنے کے اندر، دیکھیں ایک تو جو سلسلہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شہادتوں کا، وہ کس چیز کے لیے تھا؟ اشاعت دین کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ اور پھر تابعین اور آگے جو سلسلہ شروع ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ شہادتیں جو تھیں وہ اقامت دین کے حوالے سے تھی۔ تو لہذا جب تک ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم صحیح طور پر واقعہ کربلا کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو ناظرین، کل گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ، اور جیسے میں نے آپ حضرات کو عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے، وہ اس کے پیچھے جو عوامل تھے، جو محرکات تھے، وہ کیا تھے؟ دشمنان اسلام یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی جو عمارت ہے، اس کی جو بنیاد ہے اور یہ جو قائم ہے، یہ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ان کے ذہنوں میں تھا کہ یہ عمارت گر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان کو کیا پتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار کیے ہیں، ایسی جماعت تیار کی ہے کہ وہ جماعت ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کفار کے مقابلے میں تو سخت ہیں لیکن رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اور یہ وہ جماعت تھی جس جماعت کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور اس جماعت کے جو لیڈر جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کل بھی عرض کیا، کہ اس وقت بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہو گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مانعین زکوٰۃ، مرتدین، یہ بڑے بڑے فتنے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کو ختم کر دیا، کچل کے رکھ دیا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر کی یہ جو احسانات ہیں اس امت پہ، یہ امت ان احسانات کو اتار نہیں سکتی کہ کس طریقے سے انہوں نے ان فتنوں کو کنٹرول کیا، ختم کیا، اور اسلام کو اپنی اصل حالت میں قائم و دائم رکھا۔ لیکن جو مانعین زکوٰۃ تھے، وہ کیا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو اس بنیاد پر کہ آج یہ مجھے زکوٰۃ، بیت المال کو، خلیفہ کو، ریاست کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، کل کو یہ اور چیزوں کو بھی انکار کریں گے۔ اس طرح تو پورا
ہر دوسرا قبیلہ کھڑا ہوگا اور طاقت کے بلبوتے پہ، جھتے کے بلبوتے پہ جو ہے وہ ریاست کو چیلنج کرے گا۔ تو لہذا آپ نے کہا نہیں، میں تم سے زکوٰۃ بھی وصول کروں گا، اور حضور کے زمانے میں جو تم اس جیسے جو اونٹ زکوٰۃ میں دیتے تھے اس کے ساتھ جو مہار دیتے تھے، لگام دیتے تھے، وہ بھی تم سے جو ہے وصول کروں گا، یعنی اتنی سی بھی چیز نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے اس سارے فتنوں کو ختم کیا۔ اور ایک اور جو بڑا فتنہ تھا ناظرین، جو مسیلمہ کذاب کا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ اگر اس کو اس وقت نہیں کچلا جاتا تو وہ تو ایک پورا ایک پیرلل دین کھڑا ہونے والا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو بھی ختم کر دیا۔ تو ناظرین پھر یعنی وہ جو 2.5 سالہ دور ہے، وہ تو اسٹیبلش کرنا، استحکام دینا ریاست کو، اس کے اوپر خرچ ہو گیا، اور ماشاءاللہ بڑی اس نے خوبی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے ناظرین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلام جو ہے اور ملکوں میں پھیل گیا، اور حضرت عمر کے دور کے اندر ہی فارس بھی فتح ہوا، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی 1000 سالہ بادشاہت جو ہے وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی، اور کس طریقے سے ہرزمان قید ہو کر آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امان طلب کی پانی پینے کی، اور وہ جب پانی پیش کیا گیا اس نے پانی کے پیالے کو زمین پہ پھینکا اور کہا عمر اب یہ پانی میں نہیں پی سکتا، اور تم نے مجھے میری زندگی کی امان دی ہے، ضمانت دی ہے، تو لہذا اب یہ پانی تو میں پی نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر نے اپنی زبان کا لاج رکھتے ہوئے آپ نے کیا کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو لہذا ناظرین اس نے پھر یہ ایک پوری پلاننگ کی، پوری ایک سازش کی، اور فیروز ابو لولو موجوسی کو تیار کیا، کیونکہ وہ بھی جو ہے موجوسی النسل تھا، ایرانی النسل تھا، اور اس کو تیار کیا، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ ناظرین لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ شہید کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے تو یہ اسلام کی جو عمارت ہے یہ گر جائے گی، ایسا تو یعنی ان کے ذہنوں میں تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو خلافت ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ تو لہذا ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے 12 سالہ دور، اس کے اندر شروع کے جو 10 سال ہیں وہ بڑے مستحکم تھے، اور لوگوں کو جو ہے وہ چانس نہیں لگ رہا تھا کہ بھئی دشمنان اسلام کو کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ لہذا ان کے ذہنوں میں یہی آیا کہ دیکھو حضرت ابوبکر تک کا تعلق قبیلہ بنو تیس سے تھا، عمر کا قبیلہ بنو عدی سے تھا، اور عثمان کا بنو امیہ سے ہے، تو لہذا اب اس چیز کو جو پرانا آپس کا اختلاف تھا دو خاندانوں کا، اس کو ہوا دے کر اچھالنا شروع کیا، عصبیت کی کا نعرہ لگانا شروع کیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام تراشیاں لگانا شروع کی کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو کیا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے نوازتے ہیں۔ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو زیادہ ہو چکی تھی نا، دیکھیں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی عمر 63 سال تھی، پھر جس وقت آپ کا انتقال ہوا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 سال ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو ان کی عمر بھی 63 سال۔ اچھا اب جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا اور حضرت عمر کی عمر کتنی تھی، اس وقت جو ہے حضرت عمر کی عمر جو تھی وہ 53 سال تھی، تو لہذا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی ایج بھی جو ہے وہ انتقال کے وقت 63 سال تھی۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 80 پلس تھی، آتا ہے کہ 83 سال کے قریب تھی، یعنی 80 سال سے زیادہ عمر تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کے اندر جو تھا وہی جذبہ جوانوں والا، اور اس دور کے اندر میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور آپ کو حبشہ کے حالات کا علم تھا، تو لہذا آپ نے کہا کہ بھئی اب حبشہ کی طرف اسلامی سلطنت کو پھیلایا جائے اور مسلمان وہاں کا رخ کریں۔ تو اب حبشی جو تھے یہ بڑے لمبے لمبے اور ان کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور بڑے مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں، اور یہ ہاتھیوں پہ سفر کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، ان کی فوج ہاتھیوں کے ساتھ کرتی تھی، یہ ہاتھیوں پہ ٹریول کرتے تھے۔ یہ عرب جو تھے یہ تو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ، لیکن یہ جو
حبشی تھے اور حبشہ کے رہنے والے، یہ جو ہاتھیوں پہ سفر کرتے تھے. اب ہاتھی کے ساتھ جو لشکر چلے اس کی ایک روب اور دبدبہ اور وحشت تو ہوتی ہے. تو لہذا اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کی رائے یہ تھی کہ بھائی ابھی نہ کیا جائے، ابھی تھوڑا سا صبر کیا جائے، کیونکہ ابھی ہم نہیں یعنی سمجھتے کہ اب ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو ان کی رائے میں یہ تھا کہ ابھی وہاں پہ پیش قدمی نہ کی جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی نہیں ابھی کیا جائے. اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں، آپ جو ہے ایڈمنسٹریٹو معاملات کو دیکھیں، میں جرنل جو ہے یہاں سے بھیجتا ہوں ابن ابی سرحہ کو. تو ناظرین ان کو بھیجا. اب وہ جو ہے وہ فوج لے کر آگے چلے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچے تو جو حبشہ کا جو کمانڈر تھا، بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی جو مسلمانوں کا جو لیڈر ہے، کمانڈر ہے، اس کو قتل کر کے لائے گا، اس کا سر لائے گا، اس کو میں 20 لاکھ درہم دوں گا. اچھا، یہ اعلان ایسا تھا کہ اس زمانے کے اندر یہ ایک بہت بڑا حربہ تھا کہ سامنے کی جو فوج ہوتی ہے، جو مخالف فوج کے اندر خوف ڈالنے کے لیے، روب دبدبہ ڈالنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، کہ اور لوگوں کے اندر جو لالچی لوگ ہوتے تھے ان کو یوز کرنے کے لیے کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ قتل کر کے پیسے کے لیے قتل کر دے گا. تو لہذا ابن ابی سرح نے کہا کہ اچھا اس نے یہ چال چلی، تو انہوں نے اسی کی چال اس کے اوپر چل دی اور کہا کہ جو اس کا سر قلم کر کے لائے گا میں اس کو 40 لاکھ دوں گا. لہذا شام ہونے سے پہلے جو ہے اس کا سر قلم کر کے لا کے پیش کر دیا گیا. اور جب موقع آیا کہ بھئی اب یہ پیسے کیسے دیے جائیں، اور بہت مال غنیمت بھی آیا مسلمانوں کے اس میں، تو انہوں نے مال غنیمت میں سے وہ رقم ادا کرنی چاہیے. تو پھر جو دشمنان اسلام تھے اور جنہوں نے لبادے اوڑے ہوئے تھے اسلام کے، ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ بھئی یہ دیکھیں یہ تو مال غنیمت میں سے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، مال غنیمت میں سے پیسے دے رہے ہیں، مال غنیمت تو تمام فوجیوں میں تقسیم ہوگا، تو یہ کیا بات ہوئی. تو لہذا اب اصولاً دیکھا جائے تو وہ جو جنگ تھی وہ کوئی ان کی ذاتی جنگ تو نہیں تھی نا، مسلمانوں کی جنگ تھی اور اتنے بڑا اماؤنٹ تھا. تو انہوں نے کہا بھئی میں کہاں سے دوں گا. جب یہ خبر پہنچی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے پاس سے وہ رقم جو ہے وہ ادا کی. اس بات کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں اور پیسہ جو ہے بیت المال کا خرچ کرتے ہیں. دیکھیں ناظرین، یہ ایک پرانا ہتھیار ہے دشمنوں کا اور لوگوں کا کہ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے کہ یہ کرپٹ ہے. الزام لگانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے اور اس کو ثابت کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. الزام تو آپ بیٹھ کے کسی پہ کچھ بھی لگا دیں. جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا کہ اس سے پہلے جو میں ہزاروں لاکھوں درہم خرچ کرتا تھا اپنی جیب سے، وہ کیا میں بیت المال سے کرتا تھا؟ اس وقت تو میں خلیفہ بھی نہیں تھا. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر لاکھوں درہم خرچ کر دیے، ہر موقع کے اوپر آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنا مال خرچ کیا، تو وہ کہاں سے خرچ کیا؟ تو لہذا اب دیکھیں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کا محاصرہ کر دیا گیا، اور وہ کنواں جو بیر روما جو انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اسی کے پانی سے ان کو محروم کر دیا گیا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ وہی کنواں ہے کہ حضور نے کہا کہ کون ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے کہ مسلمان پریشان ہیں، اور میں نے اس کنویں کو خرید کے وقف کیا، آج میں ہی اس کے پانی سے محروم ہوں، اور اپنے سارے احسانات گنوائے. تو لہذا ناظرین سوچنے کی بات ہے کہ آج جو ہے وہ ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی یہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں اور بیت المال میں سے خرچ کر رہے ہیں. تو لہذا ناظرین اب یہ طریقہ کار تھا ان کا کہ کسی طریقے سے ان کی جو حکومت ہے اس کو کمزور کیا جائے اور کنفیوژن پیدا کی جائے اور پروپیگنڈا کیا جائے. یہ پروپیگنڈا ایک بڑا خطرناک ہتھیار ہے. آج کے دور کے اندر بھی آپ کسی بھی شخص کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، الزام تراشیاں شروع کر دیں، اور بہت سارے لوگ اس پر یقین کر لیں گے، اور بہت سارے لوگ کہیں گے ہاں ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگ تو متاثر ہو جاتے ہیں. اور ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے پروپیگنڈا، جس کا کردار آج جو ہے وہ میڈیا ادا کرتا ہے. تو لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ناظرین یہاں سے امام مظلوم ہے، یہ امام مظلوم
آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ حضرت نائلہ جن کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، اور وہ جب حضرت عثمان کے خون آلودہ جبے کو لے کر شام پہنچی ہیں اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ان کو جا کر پورا جب واقعہ سنایا کہ ایسا ہوا ہے، آپ 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ ایک شخص جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہو، اور ذو النورین ہو، عشرہ مبشرہ میں سے ہو، اور اتنا بڑا شخص ہو، مسلمانوں کا خلیفہ، تیسرا خلیفہ ہو، اور اتنے بڑے شخص کو جو ہے اور اتنی طاقت کے باوجود ایک شخص کو انہی کے گھر کے اندر جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے، تو کیا کوہرام مچا ہوگا، اور کیا شام کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر جوش جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو ناظرین، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں جب ٹائم اپنے صحیح وقت پہ جب ہم پروگرام کریں گے تو تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ہوگا، اور انشاءاللہ میں پورا آپ حضرات کے سامنے اور وضاحت کے ساتھ اس سارے معاملات کو بیان کروں گا، تاکہ آپ حضرات کی سمجھ میں آئے، میری سمجھ میں آئے، ہم لوگوں کو سمجھا سکیں کہ یہ جو آج آپ کو فرقہ واریت نظر آ رہی ہے، یہ جو آج آپ کو اسلام کے اندر جو گروپ نظر آ رہے ہیں ناظرین، یہ ایسے نہیں ہیں، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے، اور دشمنان اسلام جو حربے پہلے استعمال کرتے تھے وہی حربے آج استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا اب کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہو گئی، آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا، آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی رسول ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ خلیفہ ہیں۔ تو حضرت علی کا مقام دیکھیں، صحابہ کے اندر پہلے آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، میں یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہر اہل سنت والجماعت کے فرد کو، سنی مسلمان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ مراتب کیا ہیں صحابہ کرام کے درمیان۔ دیکھیں، تمام انبیاء اللہ رب العزت کے منتخب شدہ ہوتے ہیں، عظیم ہوتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اور اللہ کے منتخب شدہ ہوتے ہیں، اور کوئی انسان اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی قابلیت سے، اپنے علم سے نبی نہیں بن سکتا، اللہ رب العزت منتخب کرتے ہیں۔ اور تمام کے تمام انبیاء کرام میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، امام الانبیاء، اور آپ جو ہے خاتم النبیین ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کے اندر جو سب سے افضل شخصیت ہیں، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی وہ ڈائریکٹ حضور کے بعد جو خلیفہ بنے وہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ناظرین، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، بعد میں آنے والے کو، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، یا پیچھے لگنے والا، پیچھے چلنے والا، پیچھے چلنے والا، پیچھے آنے والا، پیچھے رہنے والا، اور اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ تو لہذا خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ وہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہے، ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کے بعد ان کا سکسیسر، تو وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا ناظرین، خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ یہ بات اہل سنت کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ خلیفہ بلا فصل جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں خلافت ہے، امامت نہیں ہے۔ اور امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کا مطلب ہوتا ہے جو آگے ہو۔ ہمارے ہاں جو نماز پڑھاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ امام ہے۔ امام کا مطلب ہوتا ہے آگے ہونے والا، آگے رہنے والا، آگے لیڈ کرنے والا، اور خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنے والا، پیچھے رہنے والا۔ تو لہذا ہمارے ہاں خلافت کا تصور ہے، اور ہمارے ہاں خلافت جو ہے وہ اس کے جو پہلے جو منتخب خلیفہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکسیسر ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ چاروں جو ہے ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازمی ہے کہ میرے طریقے پر چلو اور میرے کس کے صحابہ کے خلفائے راشدین کے طریقے کے اوپر چلو، ان کی سنت کو پکڑ لو، کیونکہ خلفائے راشدین جو بھی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کی گہرائی تک جاتے ہیں۔ میں اور آپ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس حدیث کے ظاہری الفاظ کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی انتہا تک جو پہنچ سکتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، یہ چاروں خلفاء راشدین۔ تو لہذا ناظرین، اب یہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی، اب حضرت علی، یہ چار خلفاء راشدین ہو گئے۔ میں نے آپ کو بتا دیا حضرت ابوبکر پہلے نمبر پہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ پھر عشرہ مبشرہ، ان چاروں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ خلفاء راشدین میں سے بھی ہیں اور امت میں سب سے افضل ہیں، اور پھر کیا ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ میں ان کے علاوہ کون ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید، یہ 5 اور ہیں۔ ان کو ملا کے کیا ہوتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ، یعنی یہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا کے اندر بشارت دی گئی ہے کس چیز کی؟ جنت کی۔ اب ان کے بعد کن کا مقام ہے صحابہ کرام میں؟ ان کے بعد مقام ہے اصحاب بدر کا، کہ وہ بدری صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ پھر ان کے بعد مہاجر صحابہ۔ اچھا، اصحاب بدر میں سے جو ہے وہ انصار بھی جو ہے شامل ہیں نا، ان میں تو انصار بھی تھے، پھر مہاجرین، پھر اس کے بعد اصحاب شجرہ، اصحاب رضوان، یعنی وہ صحابہ 1400 صحابہ کہ جنہوں نے بیعت رضوان کی، ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن کی بیعت کو کہا کہ انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے، اور اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضی عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو ناظرین، ان کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔